إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کے سامنے رب ذوالجلال کی مختلف نعمتیں وقتاً فوقتاً آپ نے یاد دہانی کرائی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اس سے پہلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت، سننے کی صلاحیت، اس نعمت کے سلسلے میں چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھیں کہ انسان جب اپنی ذات پر غور و فکر کرتا ہے تو انسان کو اپنی ذات میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں اور اللہ کی بہت ساری نعمتیں اسے نظر آتی ہیں۔ خاص کر انسانی جسم میں اللہ کی 5 بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت،
چلنے پھرنے کی صلاحیت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ انسانی جسم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 5 نعمتوں کو خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسانوں کیا تم اپنی ذات پر غور و فکر کرتے نہیں؟ اگر تم نے اپنی ذات پر غور و فکر کیا تو تمہیں اللہ کی قدرت اور اس کی نشانی تمہیں اپنی ذات میں نظر آئے گی، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی نعمتیں جو اس کے اعضاء میں پنہاں ہیں، اللہ کی نعمتیں جو اس کے جسم میں موجود ہیں، ان نعمتوں کی یاد دہانی کے بعد انسان کی زندگی میں جذبہ شکر پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کا جذبہ بھی انسان کے اندر پیدا ہوگا۔ اور ان نعمتوں میں سے اس سے پہلے کے جمعہ میں ہم نے نعمت السمع یعنی سننے کی جو نعمت اور صلاحیت ہے اس سلسلے میں چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ مزید یہی سننے کی صلاحیت، اس سلسلے میں مزید کچھ باتیں انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں باذن اللہ مختصر آپ کی خدمت میں رکھنے کی باذن اللہ میں کوشش کروں گا۔ دوستو، یہ سننا اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اللہ کے بعض بندے ہیں جو اپنے کانوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، تو وہیں پر انسانیت کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کان اللہ کی نعمت ہے لیکن نافرمانی میں اسے استعمال کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں سنتے اور سناتے ہیں۔ تو گویا کہ کان کا صحیح استعمال ہر مسلمان سے مطلوب ہے، اور کان کا صحیح استعمال ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب اس کان کو ہم اللہ کی ایک نعمت سمجھیں، اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایک صلاحیت سمجھیں۔ جب تک یہ تصور ہمارے ذہنوں میں پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس کان کا صحیح استعمال کر نہیں سکتے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کان سے عموماً ہم کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ آج کے معاشرے پر آپ نظر ڈالتے ہیں، کان سے جو برائیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی برائی جسے میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے دوستو کہ غیبت کی باتیں سننا۔ ایک ہے ہمارے معاشرے میں غیبت کرنے والے، یقیناً بہت سنگین لوگ ہیں جو دوسروں کے ٹوہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو دوسروں کی برائیاں مجلسوں میں ذکر کرتے ہیں، جو دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اس غیبت جیسے سنگین جرم کو اپناتے ہوئے۔ تو اس معاملے میں اگر ہم غور کرتے ہیں، غیبت کرنے والوں سے کہیں زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ غیبت کو سننے والے آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ غیبت یہ ایسی برائی ہے جو ہماری ہر مجلس کا حصہ بنی ہوئی ہے، جو ہمارے ہر گھر کا حصہ بنی ہوئی ہے، جو ہماری ہر ملاقات کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ غیبت کرنے والے سے کہیں زیادہ غیبت سننے والے کی اس میں بہت بڑی غلطی ہے۔ جب تک سننے والا موجود نہ ہو اس وقت تک کہنے والے کو جرأت نہیں ہوتی ہے، اور سامنے والا اگر کچھ محظوظ اگر کچھ لذت محسوس کرے اور سنائیں اس طرح کی باتیں اگر سننے والے کی جانب سے آئیں تو کہنے والے کو بھی مزہ ملتا ہے، اور دوسروں کی برائیاں اور دوسروں کی غلطیاں برسر عام لوگ کہنا اور اس کو عام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم اپنے کانوں سے جن برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں یا جو برائیاں ہمارے کانوں سے سرزد ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑی برائی میں سمجھتا ہوں کہ غیبت کو سننا ہے۔ دوستو، اگر آپ جانتے ہیں کسی مجلس میں بیٹھے ہیں لوگ غیبت کر رہے ہیں، روکنے کی کوشش کیجیے۔ آپ
روکنے کی کوشش کیجیے آپ، لیکن روک نہیں سکتے آپ، کیونکہ مجلس میں بیٹھے لوگ بڑے احباب ہیں، بزرگ ہیں اور آپ سے عمر میں بڑے ہیں، آپ وہاں پر زبان جو ہے زبان کے ذریعے سے روک نہیں سکتے۔ کم از کم اتنا تو کیا کیجیے کہ اس برائی کو برائی تسلیم کرتے ہوئے وہاں سے نکل جائیے۔ شاید آپ کا وہاں سے نکل جانا کہ دوسروں کے لیے اس میں ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہو، لوگ پوچھنے لگ جائیں کیوں فلاں صاحب مجلس سے اٹھ کر نکل گئے، لوگ جو ہے کہنے لگیں گے ارے بھائی انہیں جو ہے غیبت سننا پسند نہیں ہے، اور جس کسی مجلس میں غیبت ہوتی ہے ان کی یہ شان ہے، وہاں بیٹھتے نہیں ہیں، وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہمارا کردار ہو دوستو، غیبت کرنے والوں کو جرت نہیں ہوگی، اور غیبت کرنے والے اپنی زبان سے غیبت کر کے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں، اپنے کانوں کو غیبت سے محفوظ رکھا کیجئے، اپنے کانوں کو غیبت سے محفوظ رکھا کیجئے۔ اس معاملے میں میں خواتین سے خاص کر گزارش کروں گا، عورتوں سے میں خاص کر گزارش کروں گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عورت فطرتاً اس معاملے میں بہت کمزور نظر آتے ہیں کہ دوسروں کی برائیاں، پڑوسن کی برائیاں، محلے والوں کی برائیاں اگر گھر میں سنائی جاتی ہیں تو کتنی ایسی خواتین ہیں جو اپنے کانوں کو غیبت کے حوالے کر دیتی ہیں، اور وہ جانتی بھی نہیں کہ سامنے والی عورت جو آپ کے سامنے یعنی خبر دے رہی ہے اس کا تعلق اللہ کو ناراض کرنے والی خبر سے ہے، یعنی غیبت سے ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے پڑوسن اگر آپ کے گھر میں آ کر، اے اللہ کی بندیوں، اگر پڑوسن آپ کے گھر میں آ کر اگر کسی کی غیبت کریں، آپ کے اندر اتنی ایمانی طاقت ہونی چاہیے، اتنی ایمانی جرت ہونی چاہیے، آپ اس عورت سے کہہ دیجئے اللہ کی خاطر دوسروں کی برائیاں میرے سامنے مت کیا کیجئے، آپ دوسروں کی برائیاں میرے سامنے مت کیا کیجئے۔ ہم جانتے ہیں دوستو، عموماً جن کی طبیعت دوسروں کی برائی سننے کی ہوتی ہے وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں دوسرا جو آپ کے پاس کسی اور کی برائی آ کر بیان کر رہا ہے وہ آپ کی برائی کسی اور کے پاس جا کے بیان کرے گا۔ یاد رکھیں آپ، تو نتیجتاً کیا ہے، ہمارے دل پاک و صاف نہیں ہیں، دوسروں کے سلسلے میں کینہ کپٹ، دوسروں کے سلسلے میں نفرتیں، اور ہمارا یہ معاملہ ہے اگر کسی کے سلسلے میں کوئی بات یا ہم تک پہنچتی ہے کہ انہوں نے ہمارے سلسلے میں ایسی رائے قائم کر رکھی ہے، ہم اس سے ملاقات کرتے نہیں اور غلط فہمی دور کرتے نہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان نفرت کی ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے، اور جس کے نتیجے میں کہ کبھی جو ہے یعنی محبت کی فضا وہاں قائم نہیں ہو پاتی۔ تو اسی لیے دوستو ہم گزارش کرتے ہیں، اگر ان تمام برائیوں کی جڑ اگر آپ دیکھیں، غیبت سننے والے اگر اپنی اس برائی کو قابو میں رکھیں، کنٹرول میں رکھیں، تو غیبت کرنے والوں کا ہم خاتمہ کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ غیبت کرنے والوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اگر مسلمان عورت نے یہ ٹھان لیا کہ آج سے میں اپنے کانوں کو غیبت کے حوالے نہیں کروں گی، اگر کسی نے میرے سامنے کسی عورت کی برائی بھی کی، کسی گھر والے کی برائی بھی کی، تو میں ہرگز اپنے کان کو اس کے حوالے نہیں کروں گی، بلکہ میری یہ شان ہوگی میں اس کو اچھے انداز سے نصیحت کروں گی، میں اچھے انداز سے اسے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اگر ہر مسلمان کا یہ کردار بن جائے تو خواتین کی مجلسیں، عورتوں کی مجلسیں غیبت سے پاک و صاف نظر آئیں گی۔ اور اللہ رحم کرے دوستو، ہماری دلچسپی دیکھیے، جب تک مجلس میں اوروں کی بات نہیں آتی، اوروں کو چھیڑتے نہیں، اوروں کو لیتے نہیں، اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں یہ مجلس کا حق ادا ہی نہیں ہو پایا۔ یاد رکھیں دوستو، جن مجلسوں میں دنیاوی رنگ غالب ہو وہاں پر ایسی برائیاں نظر آئیں گی، لیکن جن مجلسوں میں دینی رنگ کا غلبہ ہو وہاں دوسروں کی غیبت نہیں ہوتی ہے، وہاں پر انسان اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا اسے احساس ہوتا ہے۔ یہ دین کی مجلس کی پہچان ہے، اور وہ دین کی مجلس ہو نہیں سکتی جس میں اوروں کی برائی بیان کی جائے، جس میں اوروں کی جو ہے یعنی غلطی کا تذکرہ کیا جائے۔ تو اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، اپنے کانوں کو غیبت سے محفوظ رکھا کیجئے۔ غیبت کرنے والوں کا خاتمہ اگر ہم معاشرے سے کرنا چاہتے ہیں، اور غیبت ایسی سنگین برائی ہے جس کے متعلق اللہ نے سورہ حجرات میں کہا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے سامنے اس کے مردار بھائی کا گوشت لا کے پیش کیا جائے تو کیا وہ مردہ گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً تم نہ پسند کرو گے۔ یہی حال ہے اس آدمی کا جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے، جو
جو دوسروں کی غیبتیں سنتا ہے اس آدمی کا بھی وہی حال ہے جو کسی مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے دوستو اپنی مجلسوں کو پاک و صاف کیا کیجئے، اپنے دلوں کو پاک و صاف کیا کیجئے، اور مجلسوں کی پاکی صفائی غیبت کے خاتمے سے ممکن ہے، اور دلوں کی پاکی صفائی غیبت کے خاتمے سے ممکن ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اپنے کانوں سے جو برائیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں دوستو، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی تعریف سننا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی بڑی کمزوری ہے دوستو۔ انسان کو اگر آپ اس کے سامنے اس کی غلطی واضح کیجئے، انسان کا چہرہ بدل جاتا ہے، انسان کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ رحم کرے، بھری مجلس میں بعض کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ ہاں برائی اور غلطی ہے، برائی اور غلطی کو پیش کرنے کا بھی ایک انداز اور اسلوب ہوتا ہے۔ اگر سامنے والے سے غلطی ہوئی، اللہ کے نبی نے کبھی صحابہ کو برملا جو ہے آپ نے رسوا نہ کیا۔ انسان ہونے کی حیثیت سے اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے، آپ تنہائی میں ملاقات کیجئے، اپنے درد کا اظہار کیجئے، سامنے والا آپ کی غلطی کو تسلیم کر لے گا۔ سامنے والا یعنی جو غلطی جو ہے آپ کے اندر پائی جا رہی ہے یا اس کے اندر پائی جا رہی ہے، یقیناً وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا اسلوب نرالا ہو اور سامنے والا آپ کے سلسلے میں محسوس کرے آپ اس کے درد مند ہیں اور فکر مند ہیں۔ معاف کیجئے گا، ہمارے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تمام لوگوں کے سامنے کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ ہاں غلطی کی ہم یہ نہیں کہتے اب غلطی پہ پردہ ڈال دیجئے، آپ غلطی کو نظر انداز کر دیجئے، آپ غلطی کو بتانے کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے، غلطی کو بتانے کا اور غلطی کی اصلاح کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ طریقہ آپ اختیار کیجئے، کچھ ایسا انداز ہو آپ کا، سامنے والا آپ کی بات کو دل و جان سے قبول کر لے، ایک معاملہ۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے، اللہ رحم کرے، کہ کوئی بندہ اچھے انداز سے آپ کے سامنے آپ کی غلطی کو واضح کرتا ہے، تو یہ ہماری فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے۔ اگر ہمارے دل فطرت سلیمہ پہ اگر باقی ہیں، اس کی پہچان یہ ہے آپ اس غلطی کو قبول کر لینا چاہیے دوستو، آپ اس غلطی کو قبول کر لیجئے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس سے آپ کہیے جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہتر بدلا دے، آپ نے میری آخرت کی اصلاح کی اور آپ نے میری اخروی زندگی کی بہتری کی، آپ نے فکر کی، اللہ اس کا بہتر بدلا آپ کو دے۔ تبھی تو دوستو ہمارے معاشرے میں خیرات اور بھلائیاں عام ہوں گی۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہمارا بہت بڑا دشمن وہ ہے جو ہمیں اپنی غلطیوں کی طرف ہماری نشاندہی کرے۔ اگر کسی نے کسی سے ملاقات کر کے اس کی غلطی بتا دی نا، سمجھتا ہے کہ یہی میرا پکا دشمن ہے، یہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ نہیں دوستو، آپ اس کے درد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ اس کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس نے برملا آپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا، اس نے برملا آپ کو رسوا نہیں کیا، تنہائی میں ملاقات کر رہا ہے، آپ کی غلطی کو غلط بتا رہا ہے اور اس کی جگہ نیکی کی بیج بونے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی قدر کیجئے۔ آج معاشرے میں ایسے لوگ بہت کم نظر آئیں گے جو غلطی کو غلط مانتے تسلیم کرتے ہوئے غلطی کی اصلاح کرتے ہوں، ورنہ اللہ کے کتنے ایسے بندے اور بندیاں ہیں جو غلطیوں پر نظر ڈالنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم غلطیوں کا خاتمہ کریں، اپنی زندگی میں مگن ہیں، دوسروں کی کوئی فکر نہیں۔ دوسروں کی فکر کرنے والے اگر ہمارے معاشرے میں ہیں، ایسے لوگوں کی ہمیں قدر کر لینی چاہیے، ایسے لوگوں کی ہمیں قدر کر لینی چاہیے دوستو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں انسان کی ایک کمزوری جو اس کے کان سے جو عموماً جو ہے نظر آتی ہے ہمیں، ہمیشہ وہ اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے، اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے۔ کہا کہ یہ غلط ہے دوستو۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرو، تم اپنے آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار نہ بتایا کرو، بلکہ ہماری پہچان تو یہ ہونی چاہیے ہماری جو کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں اور ہماری جو لاپرواہیاں ہیں ان پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں اپنی اچھائیاں بھی نظر آئیں تو اس میں غرور میں مبتلا نہیں ہونا، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا، بلکہ اس بھلائی کو من جانب اللہ سمجھنا، یہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ نعمت ہے۔ جو بھلائی میری زندگی میں نظر آ رہی ہے، اگر برائی ہماری زندگی میں ہے، اس کو شیطان کی جانب سے اور اپنے نفس کی جانب سے سمجھتے ہوئے اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے دوستو۔ تو لہذا یہ جو معاملہ ہے ہمارے پاس کہ صرف جو ہے ہم تعریف سننا چاہیں
جائیں تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے، انسان اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اپنی کوتاہی کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اور نتیجے میں انسان کی غلطی اس کے ساتھ چمٹ کر رہ جاتی ہے، موت تک اس کے ساتھ غلطی باقی رہ جاتی ہے، اور کبھی انسان عمر کے ایسے مرحلے میں پہنچتا ہے جہاں لوگ اس سے قریب ہونا بھی ڈرتے ہیں اور اس کی غلطی کو غلط بتانا بھی ڈرتے ہیں۔ اگر جوانی میں اس نے اپنی اصلاح کر لی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ تو لہٰذا دوستو اپنے کانوں کو ہمیشہ یعنی ان لوگوں کی باتوں کو سننے پر توجہ دیجئے جو آپ کی برائی کو واضح کرتے ہیں، جو آپ کی کمزوری کو بتاتے ہیں، ایسے لوگوں کی قدر کیجئے اور اعتراف کیجئے، ہاں یہ آپ کے اندر کمزوری ہے، ہاں یہ آپ کے اندر جو ہے نقص ہے، اور اسے دور کرنے کی فکر کیجئے، تبھی آپ کی ذات میں بہتری آئے گی، بلکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا معاشرے میں خیر عام ہوگا، معاشرے میں بھلائی بہت عام ہوگی دوستو۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کان سے ہماری جو برائیاں سرزد ہوتی ہیں ان میں سے ایک برائی یہ ہے کہ ہم بات عموماً مکمل سنتے نہیں، اور دوسری بات کبھی سنتے ہیں تو تحقیق کرتے نہیں، ادھر ایک کان سے سنا تو دوسرے کان میں اس کو محفوظ رکھنے کی تو دور کی بات بالفور دوسروں کے سامنے اسے اگل دیتے ہیں، اور جب تک اور بعض لوگوں کی طبیعت تو ایسی ہوتی ہے کسی کے بارے میں کوئی خبر مل جائے نا تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کب جا کر میں کسی کے سامنے جو ہے اس خبر کو اگل نہ دوں، اور اس صاحب کو یہ احساس بھی نہیں اس غلط خبر کے نتیجے میں ایک خاندان تباہ و برباد ہو رہا ہے، اس غلط خبر کے نتیجے میں ایک انسان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اس غلط خبر کے نتیجے میں ایک انسان کے دل کو آپ جو ہے ٹھیس پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ اس سے کوئی مطلب نہیں آپ کو، بس آپ کا دل کب مطمئن ہوگا جب اس خبر کو پورے معاشرے میں سوشل میڈیا میں واٹس ایپ اور فیس بک میں جب تک شیئر نہ کر دیں اس وقت تک آپ کے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی ہے۔ یاد رکھنا دوستو یہ کان سے غلط سرزد ہونے والی آج کے سوشل میڈیا کے دور میں بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک تو پورا مکمل سنتے نہیں، اگر کوئی بات سنتے بھی ہیں ہم تحقیق کرتے نہیں، تحقیق کیے بغیر اسے عام کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی خاطر اپنے کانوں کی حفاظت کیجئے۔ سامنے والے سے اگر کوئی بعض باتیں اڑتی اڑتی پہنچتی ہیں آپ کے پاس، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے لیکن آپ کے کانوں تک پہنچتے ہوئے اس کی پوری حقیقت ہی بدل جاتی ہے، اور تحقیق نہ کرنے کے نتیجے میں، اور جب پورے میسج کو آپ نے عام کر دیا ایک ہفتے کے بعد پتا چلا بھائی غلطی اس کی نہیں تھی کسی اور کی تھی، اگر آپ اس وقت پچھتائیں گے، عفواً یا سوری بول دیں گے تو کیا اس کی عزت لوٹ کر آ جائے گی؟ کیا اس کی جو ہے یعنی عزت کے ساتھ جو آپ نے کھلواڑ کیا، اس کے دل کو جو آپ نے ٹھیس پہنچایا، کیا اس معاملے کو لوٹا سکتے ہیں آپ؟ کہا کہ نہیں دوستو، اور اللہ کے نبی نے اسی کے متعلق فرمایا یہ جھوٹا انسان ہے جو صرف سننے پر دوسروں تک بات کو پہنچا دیتا ہے، تحقیق کیے بغیر جو دوسروں تک بات پہنچاتا ہے۔ اگر میں صحیح مسلم کی حدیث کی اگر روشنی میں کہوں یہ جھوٹا انسان ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، ہر سنی سنائی بات کو لوگوں میں عام کر دیتا ہے، ہر سنی سنائی بات کو لوگوں میں بیان کرنے لگتا ہے۔ اے اللہ کی بندیوں، اے مسلمان عورتوں، اس معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر کوئی پڑوسن کسی عورت کے بارے میں تم تک لا کر کوئی خبر پہنچاتی ہے، اللہ کی خاطر کسی عورت کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنا، بغیر تحقیق کے کوئی بھی خبر آپ اپنی زبان سے دوسروں میں منتقل نہ کرنا، ہر سنی ہوئی بات پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرنا، اور یاد رکھنا کہ جیسے آپ انسان ہیں اور آپ کے اندر انسانیت ہے، اور جس کے بارے میں آپ سن رہے ہیں وہ بھی انسان ہے اور اس کے اندر بھی انسانیت ہے، اور اس انسانیت کی قدر کرنا یہ بحیثیت انسان یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ انسان ہو نہیں سکتا جسے دوسروں کی انسانیت کا کوئی پاس و لحاظ نہ ہو، تو آپ کے اندر انسانیت کہاں ہے جب آپ نے دوسروں کی انسانیت کی قدر نہ کی؟ تو لہٰذا دوستو آج کے سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر انسانیت پیدا کریں، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں میں آپ کی عزت ہو تو تھرڈ پرسن کے بارے میں بھی آپ کا یہی تصور ہونا چاہیے، اور اس کے سلسلے میں بھی آپ کا یہی موقف ہونا چاہیے دوستو۔ اور آخر بات یہ ہے، کان جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، آج ہماری دلچسپیاں بدل گئی ہیں دوستو، بس معاملہ یہی ہے۔ اگر ہم نیک لوگوں کی زندگی کو پڑھتے ہیں اور آج جب ہمارا اپنا حال دیکھتے ہیں تو یقیناً بہت بڑا فرق ہمیں نظر آتا ہے ان کان کے مسئلے کو لے کر۔ جانتے ہیں کیا ہے؟ دلچسپی کا مسئلہ ہے اور ہمارے شوق اور رغبت کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کے دلچسپی اور شوق دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
صحابہ اکرام فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی کا گزر جب ابو موسیٰ الاشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہوتا، اللہ کے نبی وہاں ٹھہر جاتے کیونکہ اندر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی، اور حضرت ابو موسیٰ سبحان اللہ کے نبی نے ان کے متعلق فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے پرندے آ کر آپ کے اوپر ٹھہر جاتے، ایسے ہی زبور کی تلاوت کو سننے کے لیے اس قدر پیارے لہجے میں اور پیارے انداز میں حضرت داؤد جو ہے زبور کی تلاوت کرتے تھے، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی بڑی پیاری آواز تھی، اور اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا داؤد علیہ السلام کے خاندان والوں کو اللہ نے جو سر عطا کی وہ سر اے ابو موسیٰ اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے نبی جب حضرت ابو موسیٰ کے گھر سے گزرتے وہاں تھوڑی دیر ٹھہر جاتے اور تھوڑی دیر تلاوت قرآن کو سن کر دل کو تسلی جو ہے پہنچا کر وہاں سے گزرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو تسلی تلاوت قرآن سے ملتی تھی، اور آپ کے کانوں کا سکون انہوں نے تلاوت قرآن میں پایا۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا اقرأ علی یا ابن مسعود، اے ابن مسعود قرآن پڑھا کی قرآن کی تلاوت کرو۔ کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اقرأ علیک وعلیک انزل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں، آپ پر تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، میں آپ کے سامنے تلاوت کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میں قرآن پڑھنا پسند کرتا ہوں ویسے ہی دوسروں سے سننا بھی میں پسند کرتا ہوں، پڑھو اے ابن مسعود۔ پڑھنے لگے سورہ نساء، پڑھنے لگے سورہ نساء، یہاں تک کہ جب 5ویں پارے کی اس آیت کریمہ پر پہنچے، صحیح مسلم کی حدیث ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، 5ویں پارے کی آیت کریمہ ہے۔ تو جب اس آیت پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہنچے اللہ کے نبی نے کہا حسبک الآن حسبک الآن یا ابن مسعود، اے ابن مسعود بس کیجئے بس کیجئے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں فالتفت الیہ فاذا عیناہ تذرفان، میں نے اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ آپ نے کہا بس کیجئے اے ابن مسعود۔ دراصل اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اے نبی اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب حشر کے میدان میں ہر امت ہر قوم سے ایک گواہی دینے والے کو ہم لے کر آئیں گے، اور آپ کو اے نبی تمام امتوں پر گواہی دینے والا بنا کر ہم لائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی قومیں اس دنیا میں آئیں تمام قوموں پر گواہی دینے والے ہمارے نبی ہوں گے۔ اتنا عظیم مقام جب اس پر پہنچے تو کہا کہ بس کیجئے اے ابن مسعود۔ اور امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ جو 2nd سینچوری کے زبردست عالم دین ہیں فضیل ابن عیاض، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں دوستو، اہل علم نے لکھا ہے یہ لٹیرے تھے، قوم کے ڈاکو تھے، گھر گھر جاتے رات میں ڈاکہ ڈالتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ فضیل رحمت اللہ علیہ ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے گئے، جب وہاں پر دیوار کو پھلان لگا کر جب نیچے پہنچے تو اندر سے تلاوت قرآن کی آواز آئی، سورہ حدید کی ایک آیت کریمہ آپ کے کان سے ٹکرائی جس میں اللہ فرماتے ہیں الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں، ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ یہ آیت ایسے اثر انداز ہوئی فضیل کے دل پر، فضیل رحمت اللہ علیہ نے کہا بلا قد حان یا ربی، بلا قد حان یا ربی، کیوں نہیں آئے پروردگار، وقت آ چکا ہے میرے بدلنے کا، میں سچی توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد کبھی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ محنت کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، آج لوگ فضیل رحمت اللہ علیہ کو ایک بڑے مفسر، محدث اور فقیہ کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں دوستو ہمارے اپنے کانوں کا کیا شوق ہے، ہم نے کانوں کو گانوں کے حوالے کر دیا، ہم نے کانوں کو فلمی دنیا کے حوالے کر دیا، ہم نے کانوں کو شارٹ ویڈیوز کے حوالے کر دیا، نتیجے میں
لیے آج ہمارے کانوں کی یہ کیفیت ہے. اگر کانوں سے تلاوت قرآن کی آواز ٹکرائے تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے, عجیب قسم کی بے چینی ہوتی ہے, من کرتا ہے کہ قرآن بند کر دیں اور وہاں پر جو ہے دوبارہ وہ گانے بجنے کی آواز سنائی دے تاکہ دل اطمینان محسوس کریں. یہ فاسق و فاجر ہیں, یہ منافق ہیں. اگر گانے کی آواز سن کر اگر آپ کے دل اگر راحت محسوس کرے, اللہ کی قسم اپنے دل کا جائزہ لیجئے دوستو, اپنے دل کا جائزہ لیجئے. آپ کا دل صحیح راستے سے ہٹ رہا ہے. دل کو کھنگالیے, دل کو دھوئیے. دل کو دھونا تلاوت قرآن سے ممکن ہے. تلاوت قرآن کی آواز کو سن کر اگر ہمارے دلوں میں اطمینان محسوس ہو تو ہم اپنے کان کا صحیح استعمال کر رہے ہیں اور دل بھی صحیح راہ پر باقی ہیں. تو بس شوق کو بدلنے کی ضرورت ہے, اپنی دلچسپی کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد دیکھیے دین کی باتیں جب کانوں سے ٹکرائیں گی نا تو دل میں ایک عجیب قسم کی راحت محسوس ہوگی. اگر وہی گانے بجنے کی آواز گزرے گی, اللہ کے نیک بندے تو ایسے ہوتے ہیں جو بہت بے چین ہوتے ہیں, جب تک اس کو بند نہ کر دیا جائے تب تک انہیں چین نہیں ملتا. اللہ ان بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. دوستو آج بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ آج بہت بڑا مسئلہ ہے. پتہ نہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس کے حوالے کر رکھا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کان کو اللہ کی راہ میں, اللہ کی باتیں, دین کی باتیں سننے میں اللہ تعالی اسے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر برائی سے, ہر شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. خیر پر, بھلائی پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ أسماعنا, اللهم احفظ أبصارنا, اللهم احفظ أبصارنا, اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. عباد الله رحمني ورحمكم الله. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.